لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تفسیر قرآن کے حوالے سے یہ ہمارا سلسلہ وار دروس چل رہا ہے جو ہر تیسری اتوار کو تفسیر قرآن کے لیے مختص ہے، اور الحمدللہ آج یہ ہمارے اس سلسلے کی کڑی ہے جو سورۃ الکافرون کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ذکر کی جائے گی بتوفیق اللہ۔ میں تقریباً ہر درس کے ابتدا کے اندر یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق سطحی نہیں ہونا چاہیے، اتنا تعلق کہ صرف پتہ ہے کہ یہ کتاب اللہ ہے، اتنا تعلق کافی نہیں ہے، رسمی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ باقاعدہ جس طرح اللہ کی کتاب اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے ایک مسلمان پر اس کا حق ہے، اسی طرح مسلمان کا اس قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہو، وابستگی ہو، اپنا اوڑھنا بچھونا ہو، اس سے مسائل لینا ہو، اس سے راستہ سیکھنا ہو، اپنے معاملات کو درست کرنا ہو، عبادت لینی ہو، مسائل سیکھنے ہو، عقیدہ سمجھنا ہو، معاملات حل کرنے ہو، وہ اللہ کی کتاب کے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہو۔ یہ ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، وگرنہ ہمارا تعلق سطحی یہ ہوتا ہے، جس طرح میں کہا کرتا ہوں، یا تو کسی کے جان نکالنے کے لیے قرآن کی ضرورت پڑتی ہے یا کسی کا جن نکالنے کے لیے ضرورت قرآن کی پڑتی ہے۔ جن پڑھ گیا جی چلے ہیں، کوئی آیت الکرسی پڑھیں، کوئی سورہ بقرہ پڑھیں، گھر میں بہت جن ہو گئے ہیں، یا تو کیسٹ لگا دو یا تو پڑھ دو اس پر تاکہ جن بھاگ جائیں، اور یہاں کسی کی روح نہیں نکل رہی بولے سورہ یاسین پڑھ دو تاکہ جلدی سے سانس اس کی نکل جائے، جان چھوٹ جائے اس کی بھی ہماری، یعنی ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ یہی رہ گیا ہے، یا کسی کی جان نکالنی یا جن نکالنا، یہی دو کام رہ گئے ہیں۔ تو یہ سطحی تعلق نہیں ہونا چاہیے قرآن کے ساتھ، تو اللہ کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، جو جس نے اس کتاب کو اپنایا، اس کو اپنا رہبر اور رہنما بنایا، یہ قرآن مجید اس کو لے کے سیدھا جنت کے دروازے تک لے کے جاتی ہے، جنت تک پہنچاتی ہے۔ یہ کل قیامت کے دن انسان کے لیے اللہ کے سامنے گواہی پیش کرے گا، یہ قرآن کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس بندے کی سفارش کرے گا جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید کی آیت یہ سورۃ الکافرون کا آج انشاءاللہ جو آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور تفسیر ذکر کی جائے گی۔ سب سے پہلے اس سورت کا جو اس کے متعلق فضائل اور جو چیزیں کتب و سنت کے اندر وارد ہوئی ہیں، بلکہ قرآن حدیث کے اندر وارد ہوئی ہیں، کچھ کا تو ذکر ہم کر چکے ہیں سورہ ناس کے تذکرے کے اندر، اور سورہ فلق کے اندر بھی، اور سورۃ اخلاص کے اندر بھی۔ آج صرف دو حدیثوں کا ذکر کر کے ہم بات کو پورا کریں گے اور آگے چلیں گے۔ پہلا کہ قرآن مجید کی سورۃ الکافرون کے حوالے سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین بھی لکھا ہے، تو حدیث کے اندر بھی روایت موجود ہے، اور آپ کو یہ علم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو مغرب کی 2 رکعت، جو مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، پہلی رکعت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رکعت کے اندر قل هو اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح فجر کی 2 سنتیں جب پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں کے اندر پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رکعت کے اندر قل هو اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح
جب انسان وطر پڑھتا ہے تو وطر کی آخری جو رکعتیں ہیں، پہلی رکعت کے اندر سبح اسم ربک الاعلی پڑھی جاتی ہے جس طرح حدیث میں ثابت ہے، اور دوسری رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون ثابت ہے، اور تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سورہ ثابت ہے وہ قل هو اللہ ثابت ہے۔ جو تین رکعت پڑھنا چاہتا ہے وہ اس میں اس طرح ترتیب سے سورتیں پڑھتا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر نے اس روایت کو بھی ذکر کیا ہے کہ جب رات کو انسان سوتا ہے جہاں ساتھ میں سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد اپنے جسم پر بھی ہاتھ پھیرتا ہے جس طرح حدیث میں ثابت ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ قل یا ایھا الکافرون پڑھے، کیونکہ فإنہ براءۃ من الشرک، کیونکہ سورۃ الکافرون پڑھنے سے انسان کی شرک سے برات ہو جاتی ہے، شرک سے علیحدگی ہو جاتی ہے۔ تو سورۃ الکافرون کی بھی تلاوت کرنی چاہیے رات کو سوتے وقت، تو اس کو بھی ذکر کیا ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بار کے اصل جس موضوع اور موضوع کی طرف آنا چاہتے ہیں، سورۃ الکافرون جس موضوع پر مشتمل ہے اس کی طرف ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان کرام، یہ اللہ کے تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب فرما رہے ہیں، قل اے پیغمبر کہہ دیجیے ایھا الکافرون، کافروں کو یہ خطاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام کافروں کو یہ خطاب ہے، چاہے وہ مشرکین ہیں، چاہے یہود ہیں، چاہے نصارہ ہیں، چاہے مجوس ہیں، چاہے ملحد ہیں، چاہے کسی دین مذہب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، کوئی بھی ہو، فرمایا قل یا ایھا الکافرون، یہ خطاب عام ہے۔ یہاں ایک بات کی طرف اشارہ کرتے چلوں کہ الکافرون، یہ کافر یہ جمع کافرون ہے، اور کفر کا معنی ویسے عربی زبان کے اندر التغطیۃ والستر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو چھپانا مراد ہوتا ہے، ڈھانپ دینا مراد ہوتا ہے، کسی چیز کو چھپا دینا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کفر الارض، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو کسان اور مزدور فلاح جو زمین میں کاشتکاری کرنے والا، زراعت کرنے والا ہے، اس کو بھی کافر کہتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ لفظی لغوی معنی کے اندر کہ وہ بھی زمین کے اندر بیج ڈال دیتا ہے اور اس کو پھر چھپا دیتا ہے، مٹی اوپر ڈال دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے اس کو، اس وجہ سے اس کا معنی ہے چھپانا ہے، ڈھانپ دینا ہے۔ تو کافر کا معنی، کفر کا معنی چھپانا اور ڈھانپ دینے کے معنی میں، اور یہ کافر جو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے معنی الفاظ میں استعمال کیا ہے، اس کا معنی بھی اسی کے ہی اندر ہے کہ وہ چھپاتے ہیں لیکن ساتھ میں اضافہ بھی کرتے ہیں، وہ چھپاتے بھی ہیں، ڈھانپتے بھی ہیں، لیکن مع جحود و انکار و اعراض، وہ چھپاتے ہیں، وہ ظاہر نہیں کرتے، لیکن ساتھ میں انکار بھی ہے اور اس سے منہ بھی موڑتے ہیں۔ اور یہ کفر کئی طرح سے ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ کفر کس طرح چھپاتے ہیں؟ پہلی بات ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھپاتے ہیں۔ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یعرفون کما یعرفون ابناءہم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی اس طرح اس کو جانتے ہیں۔ فرمایا یعرفون کما یعرفون ابناءہم، جس طرح آدمی کو اپنے بیٹے کے بیٹے ہونے میں یقین ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، فرمایا اسی طرح ان کو یقین تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اس طرح ان کو یقین تھا، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں مانا کرتے تھے، چھپاتے تھے اس بات کو، یکتمون الحق وهم یعلمون، چھپاتے تھے حق کو باوجود کہ وہ اس کو جانتے ہیں۔ رسول اللہ کی رسالت یہودیوں کو پتا تھا، نصارہ کو پتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں الذین یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا ان کو پتا ہے تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا، آپ کی صفات کے بارے میں بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کو بھی بیان کر دیا کہ جس وقت میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر مبعوث ہو گئے، اس جگہ کا بھی تعین ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا کہ فلاں جگہ پر وہ آئیں گے، اس کا بھی تذکرہ تھا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی خوبیوں کو بھی اللہ نے تورات اور انجیل کے اندر ذکر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، فرمایا یہی مثال تو موجود ہے تورات کے اندر بھی، یہی مثال موجود ہے انجیل کے اندر بھی۔ ان کو پتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے تھے۔ ایک دن آپ سیرت کی کتابوں کے اندر کھول کے دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوج مطہرہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میرے ابا جان اور میرے چچا جان دونوں آپس، وہ یہودی قبیلے سے تھا، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ بات تعین کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہاں واقعی جس نبی کی نشانیاں ہم اپنے کتاب کے اندر پڑھتے ہیں یہ وہی نبی ہے، یہ وہی نبی ہے۔ حتیٰ کہ وہ سیرت کی کتابوں میں دیکھتا ملتا ہے کہ کئی ایسے ان کے یہودی تھے جو عالم تھے،
وہ نکل کے آئے اور اعلان برملا چوکور چوراہوں پر کہنے لگے کہ وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو وہ جانتے ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود، سب کچھ جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو، رسالت کو، پھر بھی یعرفون کما یعرفون ابناءہم، جاننے کے باوجود بھی وہ اس کو چھپاتے تھے، انکار کرتے تو کفر کرتے تھے۔ ایک تو معنی یہ۔ دوسرا کفر النعمت، نعمت کا بھی انسان، نعمت کا بھی جب نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا، کفر النعمت، نعمت کو بھی چھپا دینا، یہ بھی اسی سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں انسان کے اوپر کی ہیں، شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے مالا مال کر دیا، بھر دیا ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا ہم نے انسان کو بہترین انداز اور تقویم میں پیدا کیا ہے، لیکن فرمایا ثم رددناه اسفل السافلین، اس کو پھر ہم نے نیچے میں سے بھی نیچے کر دیا۔ کیوں؟ کہ فرمایا اللہ کی نعمتوں کا ناشکرا ہے۔ فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، فرمایا انسان کو کیا ہم نے آنکھیں نہیں دی، زبان نہیں دی، ہونٹ نہیں دیے، راستے نہیں دکھائے؟ فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فرمایا کیا انسان کو پتہ نہیں کہ اس پر جو زمانہ گزرا اس کا تو کوئی تذکرہ نہیں تھا؟ فرمایا پھر ہم نے کیا کیا اس کو فجعلناه، ہم نے بنا دیا اس انسان کو سمیعا بصیرا، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، ہر چیز اس کے ادراک میں بھی آ رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری فرق کرتا ہے وہ دن رات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کیا ہو گیا ہے تجھے کہ اپنے رب کریم کے مہربان کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اسے منہ کیسے موڑ لیتا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے بنایا تجھے برابر کیا، تجھ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اگر ایک ٹانگ بڑی کر دیتا دوسری چھوٹی کر دیتا تو ان بیلنس ہو جاتا بندہ، ایک ہاتھ بڑا ہو جاتا دوسرا چھوٹا ہو جاتا بھی مسئلہ ہو جاتا۔ سبحان اللہ، یہ 5 انگلیاں ہیں، اگر ایک انگوٹھا کاٹ دیا جائے تو یہ 4 انگلیاں کسی کام کی نہیں، 4 انگلیاں کسی کام کی نہیں۔ واللہ ایک جگہ پر میں دیکھ رہا تھا، ایک آدمی اتنی داڑھی تھی، اس کی سفید داڑھی ہے، اس کے سیدھا ہاتھ یوں رکھا ہوا تھا، یہ رومال کے اندر یوں رکھا ہوا ہے، اور الٹے ہاتھ سے میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تقریر کرنے کے بعد بیٹے کھانا کھا رہے تھے تو الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی اتنا سمجھدار آدمی ہے اور دائیں ہاتھ سے کیوں کھا رہا؟ میں سوچ رہا تھا کہ اس کو کہوں ابھی، تو وہ سمجھ گئے کہ شیخ صاحب میرے دائیں ہاتھ سے کھانے کو شاید سب غلط سمجھ رہے ہیں، تو فوراً اس نے اپنا ہاتھ نکالا، اس کا انگوٹھا نہیں، اور کہا شیخ صاحب میرا انگوٹھا نہیں ہے، میں لقمہ نہیں توڑ سکتا۔ یہ انگوٹھا جس کے آپ سوچے تو ایک کپ نہیں اٹھا سکتے، گلاس نہیں پکڑ سکتے، روٹی کا ٹکڑا نہیں توڑ سکتے۔ کس کس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب کی نعمت کی کیوں ناشکری اور ناقدری کرتا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، فرمایا وہ جس صورت میں چاہتا جو اس کو پسند آئی اس نے تیری صورت بنا دی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں تمہارے نقشے بناتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر رحم کے اندر تمہاری صورت اور شکل و صورت بناتا ہے۔ فرمایا اس اللہ کو کیسے بھول جاتے ہو؟ آج کوئی کالا کہے، کوئی گورا کہے، کوئی لمبا کہے، کوئی چھوٹا کہے، کوئی کس آواز سے پکارے، کوئی کس نام سے پکارے، اللہ فرماتے ہیں یہ صورت، یہ شکل، یہ قامت، یہ صورت مجھے پسند آئی، میرے تیری بنا دی۔ وہ اللہ کو پسند آئی، اللہ نے بنا دی۔ تو فرمایا اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی اتنی نعمتیں انسان کے اوپر، تو اس کریم مہربان رب کی نعمتوں کی انسان کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ تو کفر کا ایک معنی یہ بھی ہے کفر النعمت، نعمت کا انکار کرنا۔ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ ہو، کافر نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 ہی صورتیں ہیں، 2 ہی صورتیں ہیں، اما شکورا اما کافرا و اما شکورا، یا تو کافر بن جائے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر جائے، یا پھر اللہ کی نعمتوں کا قدردان بن جائے، اللہ کی نعمتوں کا قدردان بن جائے۔ یہ 2 صورتیں ہیں انسان کے لیے۔ تو یہاں پر ارشاد ہے قل یا ایھا الکافرون، کہ اے کافرو، دنیا جہان کے کافروں۔ اس صورت کو سورۃ البراء بھی کہتے ہیں۔ اس صورت کے اندر بہت سارے مفاہیم ہیں، عزیزان گرامی دھیان سے توجہ سے سننا ہے۔ آج بہت سارے ایسے مفہوم ہمارے ذہن میں، ایسے بہت سارے نعرے سننے میں آئیں گے آپ کو
بہت سے ایسے اینکر ٹی وی پر بیٹھ کر میڈیا پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں گے جو کتاب و سنت سے کھلم کھلا تضاد ہے اور قرآن و سنت کی تعلیم سے سراسر خلاف اور اس کے عکس جاتا ہے وہ معاملہ، اس کی طرف آتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کل یا ایھا الکافرون، کہ فرمایا جتنے بھی کافر ہیں ان سب کو خطاب ہے، یہود میں سے ہو، نصارہ میں سے ہو، مشرکین مکہ میں سے ہو، دیگر میں سے ہیں۔ بعض اس کے اندر ایک روایت کو ذکر کرتے ہیں، بعض علماء نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن سورۃ زمر کی اس آیت سے استدلال لیا جاتا ہے کہ فی المعنی یہ چیز صحیح ہے کہ ولید بن مغیرہ اور اس کے ساتھ دوسرے جو تین اور کافر جو اس وقت آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر ایک دعویٰ پیش کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر دیا، ہر چیز کے انہوں نے پیشکش کر دی کہ چلو اس صورت کی وجہ سے اپنی دعوت کو روک دیں، یہ دے دیں، رک جائیں، چلیں جی آپ کو کیا چاہیے، آپ کو مال چاہیے، ہم سارے مال جمع کر دیتے ہیں، مال چاہیے تو وہ دے دیں گے، اپنی دعوت سے چھوڑ دو، مال نہیں چاہیے، آپ کو اگر یہ چاہیے کہ کسی حسینہ سے شادی کرنا چاہیے تو آپ کے سب سے خوبصورت عورت سے آپ کی شادی کرا دی جائے، تب آپ اس دعوت سے منہ موڑ لیں، چھوڑ دیں اس کو، اس بات پر راضی نہیں ہے، چلو آپ کو ہم اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اس بات پر تو راضی ہو جائیں، اس بات پر بھی نہیں، فرمایا اب تو ایک ہی صورت رہ گئی، چلو پھر کمپرومائز کرتے ہیں۔ آج کل بھی کمپرومائز کی بڑی باتیں چلتی ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، دین میں کمپرومائز نہیں ہے، یاد رکھ لینا، عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ آئے وہ بھی کیا کہتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں، کیسے؟ کہا چلو دیکھو تم ہماری بات نہیں مان رہے، ہم تمہاری بات نہیں مان رہے، چلو ایک بات پر اتفاق کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک، آج کل یہ بھی چل رہا ہے نا، کمپرومائز کو چلو کمپرومائز کی، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، تو غلط کون؟ یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، بات کیا یہ ایک نئی اصطلاح ہوئی ہے مارکیٹ کے اندر جو لوگوں کے اندر گھومتی پھرتی ہے، بات کیا انہوں نے کہا کہ پھر ایک کام کرتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کی خدا کی عبادت کریں گے اکیلے، ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، ایک سال ہم چھوڑ چھاڑ کے سب ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اگر تو ہم حق پر ہوئے تو آپ کو ہمارے خداؤں میں سے کوئی نہ کوئی تو حصہ مل ہی جائے گا، کیونکہ ہم پہ حق ہے، اگر آپ حق پر ہوں گے تو کچھ نہ کچھ تو آپ کے حق میں سے کچھ ہمیں بھی مل جائے گا، اس طرح کام چلا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے بڑی نازل فرمائی، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا تم مجھے حکم کرتے ہو، بات کہتے ہو کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں؟ افغیر اللہ تأمرونی اعبد، میں اس کی عبادت کروں، ایھا الجاہلون، جاہل لا علم لوگ کیسی باتیں کرتے ہو؟ تو فرمایا قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، اعلان کر دیا برات کا، اسی لیے اس سورت کو برات کا نام بھی کہا جاتا ہے، کہ سورت کا نام برات بھی، جس طرح سورت توبہ کا نام برات ہے، کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، وہاں پر برات کا اعلان ہے، یہاں پر بھی برات کا اعلان ہے، کلم کھلا اعلان ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ ایک بات اور بھی یاد رکھنی ہے، کچھ لوگوں کو جس کو کہتے ہیں ماڈرن زمانہ جو ہے نا، ماڈرن لوگ جو ہے نا زیادہ کچھ پڑھ لکھ جائیں تو انہیں ماڈرنی زیادہ ہی آ جاتی ہے، یہ چیزیں کچھ زیادہ ہی ان کے اندر سرایت کر جاتی ہیں اور کچھ زیادہ ہی بول بچن کرنے شروع کر لیتے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ لفظ جو نا مولوی کہتے رہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کافر کافر کیوں کہتے رہتے ہیں؟ بھائی ہم نہیں کہتے، ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کوئی جملہ اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو ذکر کر دیا اور کہا کہ پیغمبر تو اعلان کر دے، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، پیغمبر یہ اعلان کر دو، ہم نے اپنی طرف سے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، اضافہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے وحی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ پیش کر دیا، وحی کر دی کہ فرمایا یہ اعلان کر دو، قل یا ایھا الکافرون۔ اور یہ جیسے باہر ممالک میں جانے گھومنے پھرنے لگتے ہیں، کوئی آدھی ادھوری پینٹولون پہن کر کے پھر وہ ان کی گنگنانے شروع کر لیتے ہیں کہ وہاں جو ہے پتہ نہیں یہاں کچھ نہیں ہے، وہاں جو سب کچھ ہے یہاں کچھ نہیں ہے۔ ارے میرے بھائی دال روٹی یہاں پر بھی کھا رہے ہیں، گزارا ہو رہا ہے، کام چل رہا ہے، عقیدہ ہی نہ رہا، منہج ہی نہ رہا، اللہ کی توحید ہی باقی نہ رہی، تو باقی کیا رہ گیا تمہارے پاس؟ کیا رہ گیا تمہارے پاس؟ یہی تو بات ہے، بنیادی فرق ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ،
وہ مجھے میرا ایک شاگرد امریکہ میں کہتے رہتا ہے، کہتے ہیں شیخ صاحب یہ جو لوگ یہاں پر آئے ہوئے نا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم وہ ہمارے آبا و اجداد رہتے ہیں. آبا و اجداد تمہارے پاکستان میں تھے یا انڈیا میں تھے یا بنگلہ دیش میں تھے، پتہ نہیں 4 دنوں سے یا 4 سالوں سے وہاں رہ رہے ہو، آبا و اجداد تمہارے امریکہ میں رہتے ہیں. کہا ان کو کہتے ہیں یہ کوکونٹ مسلمان ہیں، یہ کوکونٹ مسلمان ہیں. کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی کرے رہیں گے یہ کالے ہی. اپنے آپ کو کتنا بھی صرف سے دھو لے، صابن سے دھو لے، ہمارے نظر میں یہ رہیں گے وہی. مسلمانوں کچھ بھی کر لو تم، رہو گے ان کے نظر میں کالے ہی. اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، پیغمبر کو خطاب فرما دیا، فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. فرمایا پیغمبر یاد رکھے دینا کہ کچھ بھی کر لو یہ یہود اور نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے. یہ بل پاس ہو رہا ہے، یہ شک پاس ہو رہی ہے، وہ کر رہے ہیں آج، وہ کر رہے ہیں آج، اس ایگریمنٹ پہ سائی ہو رہا ہے، کچھ بھی کر لو کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہاں تک کہ ان جیسے نہ بن جاؤ، ان کے عقیدے والے نہ بن جاؤ، ہم مشرب نہ بن جاؤ، ان کے پیروکار نہ بن جاؤ، جب تک کہ ان کے دین کے تب تک وہ تمہاری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. اعلان ہے کس بات کا؟ فرمایا کافر، چاہے مشرک ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، ملحد ہیں، جتنے لوگ ہیں سارے کے اندر آ گئے. لا اعبد ما تعبدون. لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون اس چیز کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ ایسور تو آپ پڑھتے رہتے ہیں، ذرا ترجمے کی طرف بھی غور کرتے ہیں اور الفاظ کی طرف بھی غور کرتے ہیں، ذرا سمجھ آئے کہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کیا ہے. لا اعبد ما تعبدون. فرمایا نہیں میں عبادت کرتا ان چیزوں کی، تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم اور نہ ہی تم عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرنے والا ہوں. پھر اللہ فرماتے ہیں دوبارہ ولا انا عابد اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں، ما اس چیز کی عبدتم جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون اور نہ ہی تم اس چیز کی عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرنے والا ہوں. تو کچھ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر تو بار بار آ رہا ہے کیا میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا. اس میں بعض مفسرین نے کہا کہ ان آیات کے اندر تکرار ہے، یہ بار بار تکرار توکید کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیا جائے. جس طرح قرآن مجید کے اندر بھی یہ مسلوبات بار بار آئے. مثال کے طور پر سورہ رحمان پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ بار بار آپ سنتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر تھوڑی بات آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تاکید ہے اس بات میں، جس میں تکرار ہے اس میں تاکید بیان کی جا رہی ہے. سورہ مرسلات پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کو ذکر فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. پھر پڑھا 2 آیتیں گزری وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تھوڑی آیتیں گزری وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تکرار بمعنی توکید ہے، اس بات میں کوئی شک شبہ والی بات ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ نبا کے اندر فرماتے ہیں کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. فرمایا ان قریب وہ جانیں گے، ہاں وہ ضرور جانیں گے. پھر فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. پہلے بھی سوف تعلمون، پھر دوبارہ فرما دیا سوف تعلمون، یعنی اس کے بارے میں. تو کہتے ہیں کہ کس چیز کے اندر تاکید پیدا کرنی ہو نا تو اس کو دوبارہ کہا جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں، ہاں میں کہہ رہا ہوں. اپنی زبان میں بھی کسی چیز کی تاکید کرنا مقصود ہو تو اس جملے کو بار بار دہرایا جاتا ہے. تو کہا کہ ایک تو معنی یہ ہے کہ اس کو اندر تکرار ہے، توکید پیدا کرنے کے لیے، بتلانے کے لیے مسلمانوں کسی چیز کے اندر بھی مشرکین کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کرنی ان کے عبادت کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے. ایک تو یہ معنی. دوسرا معنی یہ ہے لا اعبد ما تعبدون. ما کا معنی ہے عربی موصولہ کا معنی ہے، یعنی جو. اچھا ایک فرق میں بتاؤں آپ کو عربی کے اندر، کچھ عربی کے سمجھ بوجھ رکھنے چاہیے. میں تو پچھلے درس میں بھی کہا کہ یہ نہیں ہونا کہ جیسے انگلش میں ہمارے کچھ الفاظ آتے ہیں عربی سے کوئی بندہ نابلد ہونا چاہیے، ایسا نہیں. عربی کی بھی کچھ شد ہونی چاہیے، کچھ معلومات ہونی چاہیے. بھائی یہ ماں جو ہے موصولہ ہے، موصولہ. آپ پوچھیں کہ موصولہ کون ہے؟ اب یہاں مجھے گرامر بھی پڑھانا پڑے گا پورا. خیر جتنا ذہن میں بٹھا لیں بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. ماں موصولہ ہے یعنی کن چیزوں کے بارے میں عربی میں اگر کسی سمجھدار عقل والی چیز کی طرف بات کرنی ہو تو اس کو من کہہ کر پکارتے، کہیں گے من انت، آپ کون ہیں. اگر کسی عاقل چیز کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہو تو کہیں گے من انت، آپ کون ہیں. اگر کسی بے جان اور بے عقل چیز کے بارے میں پوچھا جائے تو کہا جائے گا ماں ھذا، یہ کیا ہے. ماں وہاں لگا جائے گا اور من وہاں لگایا جائے گا. اللہ نے یہاں فرما دیا لا
اعبد ما تعبدون، پہلے فرما دیا ما ان چیزوں کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں کہ فرمائے جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو۔ اب آتے ہیں اس کی طرف، جن چیزوں کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ کیسے ہیں؟ اب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ماں موصولہ ہے لیکن اس کے اندر من کا معنی بھی موجود ہے، کیونکہ اسلام نے ہر چیز سے منع کیا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ میں ہر چیز موجود ہے۔ کیسے؟ اب اس کے اندر ایک تو یہ چیز موجود ہے کہ شخصیات بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں، کہ مشرکین بھی شخصیات کو، مثال کے طور پر چلیں اس بات کو بھی سمجھائیں کہ اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو، چاہے وہ سمجھدار ہو، عاقل ہو یا نہ، جس طرح وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا وہ اتنے ہی بے وقوف آدمی تھے کہ ہر پتھر کو اٹھا کے وہ پوجا کرنے شروع کر دیتے؟ کیا مکہ کے اندر پتھروں کی کمی تھی؟ کیا مکہ کے اندر پتھروں کی کمی تھی کہ ایک ہی پتھر بنا کے اس کی عبادت کرنے لگے ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، غور کریے گا اس بات پر۔ جن لوگوں کے جو پتھر انہوں نے نصب کیے تھے، جو بت تراش کر کے رکھے تھے انہوں نے، اس کے پیچھے شخصیات کا اثر تھا، صرف پتھر نہیں، پتھر نہیں۔ اور یہ جو عام طور پر یہ قبر پرست ہے، کوئی بندہ دیکھو ہر قبر کے سامنے سجدہ کرتا ہے، نہیں نہیں، خاص قبر کے اس بندے کے اندر جو قبر کے اندر دفن ہے اس کے بارے میں تصور ہے، شخصیات کی پوجا ہے۔ تو فرمائے وہ اصنام کی، بتوں کی جو پوجا کرتے ہیں، دراصل ان شخصیات کی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، جب ان کو کہا گیا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، بھائی ہم تو اسی لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، اسی لیے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اسی لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، اسی لیے ان کے بارے میں چلا لگاتے ہیں، اسی لیے ان کے پر چادریں چڑھاتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، پھول نچاول کرتے ہیں، اسی لیے کہ ہماری ان تک، ان کی اللہ تک۔ ان کا یہی نظریہ تھا۔ کیا ان کو یہ تھا کہ پتھر جا کے اللہ کو بتائے گا؟ نہیں نہیں، وہ شخصیات کو مانتے تھے دراصل۔ تو کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ ہمیں اللہ کے ہاں قریب کریں گے۔ وہ یہ کہتے تھے هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، یہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ تو یہ ان کا نظریہ تھا شخصیات کا۔ سبحان اللہ۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح جب ہوا، بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بتوں کو نکالو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھڑی سے ان بتوں کو گرا رہے تھے۔ اتنے میں 2 تصویریں دکھا دی گئی، وہ تھے تصویریں بنی تھی۔ ہاں یہ بھی بات آ گئی کہ ان چیزوں میں ماں کے اندر وہ بھی چیزیں موجود ہیں جو تصاویر کے اندر شامل ہیں۔ آج بھی لوگوں کو دیکھیں اپنے پیروں کی تصویر گھر میں لگائی ہوئی ہیں، ان کو پھول لٹکائے ہوئے ہیں، ہر روز یا ہر 8ویں دن پھول اس پر لٹکا دیتے ہیں۔ ارے مسلمان یہ کہاں کا عقیدہ ہے؟ یہ تو غیر مسلم ہندو کا عقیدہ ہے، یہ تو ہندو کا عقیدہ ہے۔ انہوں نے آج کے مسلمان نے ایک خیالی تصویر بنائی ہوئی ہے، بعض لوگوں نے سیدنا علی کی تصویر بنائی ہوئی ہے، سیدنا حسین کی تصویر بنائی ہوئی ہے، پیر عبد القادر جیلانی کی تصویر بنائی ہوئی ہے، اپنے گھر کے اندر پتہ نہیں کتنے ولیوں کی تصویر بنا کے لٹکا دی ہیں، اور ہر روز دوسرے تیسرے دن اس پر ہار لٹکا دیتے ہیں۔ تو یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کہاں کا مذہب ہے؟ یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ یہ شخصیات کی پوجا ہے، یہ شخصیات کی پوجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جیسے فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے بتوں کو نکال کے پھینک رہے تھے، اپنی چھڑی سے گرا رہے تھے اور توڑ رہے تھے۔ فرمایا 2 تصویریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی۔ ان میں کیا تھیں؟ ایک کی تصویر جس کو وہ مشرکین مکہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اپنے تصور میں، ایک تصویر سیدنا ابراہیم کی بنی ہوئی تھی، اور ایک تصویر سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کی تصویر بنائی ہوئی ہے، اور ان کے ہاتھ میں وہ تیر دیے ہوئے ہیں، وہ جو قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے وہ جو ان کے تیر تھے وہ رکھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا انہوں نے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہی اور بربادی ان لوگوں کے لیے، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، وہ ان چیزوں سے بری اور بیزار تھے جو انہوں نے ان کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ تو کوئی کہتا کہ اللہ کے رسول کہتے چلو ابراہیم کی تصویر یہ تو لٹکا دو،
یہ تو اسماعیل کی تصویر ہے، یہ تو لٹکا دو، نہیں بابا جی کی تصویر ہے، وہ تو لٹا دو، پھول لٹکا دو اس کے اندر۔ یہ کہاں کا عقیدہ اور مانا جائے مسلمان کا؟ یہیں سے تو خرافات پیدا ہوتی ہیں۔ بابا جی ہیں، یہ دادا جی ہیں، یہ پردادا ہے، اس کی تصویر لگا کے اس پر ہاتھ لٹکا دو۔ نہیں میرے بھائی، پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو دیکھ ہی برکت آتی ہے۔ اور یہ تو ہندو کا تصور ہے، ماں کی تصویر لگے کہتے ہیں اماں دعا کرنا میں کام پہ جا رہا ہوں۔ یہ تو ہندو کا عقیدہ اور منہج ہے، انہی کا طریقہ کار ہے۔ آج مسلمان بھی وہی ماں کی تصویر لگا کے کہتا ہے اماں دعا کرنا، ارے وہ تو جا چکی، یہ تو پھر اس کا خبر بس۔ اور تمہارے درمیان کیا عقیدہ رہ گیا؟ تمہیں بھی پتا کہ میری ماں سن رہی ہے، یہ کہتا میری اماں دیکھ رہی ہے، کہاں تمہاری اماں دیکھ رہی ہے؟ یہ تو غیر مسلموں کا عقیدہ ہے۔ تو فرمایا لا عابد، شخصیات کی پوجا نہیں ہے۔ نمبر 2، احجار، پتھروں کی پوجا بھی نہیں ہے۔ آج لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر یہ بھی چیز بڑی عام ہے۔ یہ جیسے ہمارے کہا نہیں، سوشل میڈیا ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، ہر روز یہ ایڈ چل رہا ہے، یہ زرکون ہے، یہ زبرجد ہے، اور یہ پتہ نہیں کون سا پتھر ہے، یہ دودھ میں ڈالیں گے تو یہ ہو جائے گا، یوں کریں گے تو۔ ارے ہمیں کیا ان چیزوں سے، پتھروں سے لینا ہے، کیا کرنا ہے؟ اگر انہیں پتھروں میں رہنا تھا تو وہ صحیح نہیں تھے، وہ مکہ کے پتھر یہاں سے بہتر نہیں تھے، وہ حدود حرم کے پتھر اچھے نہیں تھے، وہ ہمیں کیا ان پتھروں سے لینا دینا؟ یہ جی نگینا پہنیں گے تو تمہارے گھر میں سے کبھی آٹا ختم نہیں ہوگا، ویسے روزانہ چندہ مانگتے رہتے اور آٹا ختم نہیں ہوگا۔ اور خود جو پتھر بیچنے والا اور کہتا ہے کہ کبھی تمہارے گھر سے روٹی ختم نہیں ہوگی، آٹا نہیں ختم ہوگا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کے 50 روپے دے دینا۔ اگر تیرے گھر میں تو ختم ہی نہیں ہو رہے تو 50 کس چیز کے لے رہا؟ تو حالت یہ بنی ہوئی ہے لوگوں کی، عجیب طرح سے پتھروں کی کرامتیں بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور لوگوں کے بھی مجھے وہ والی انگوٹھی چاہیے جس میں یہ نگینا ہو، یہ پتھر ہو۔ مسلمان یہ کس چکروں میں پڑ گیا، کن پتھروں میں پڑ گیا ہے، کس عقیدے میں پڑ گیا ہے؟ قربان جاؤں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر اور صحابہ کی سیرت پر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے حجر اسود کے سامنے آ گئے۔ ارے بھائی حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو اس کو اسلام کرے گا، جو اس کو چومے گا، کل قیامت کے دن یہ پتھر آئے گا، اللہ اس کو 2 آنکھیں دے گا، زبان بولنے کی طاقت دے گا، اور یہ ہر اس بندے کے بارے میں گواہی دے گا کہ اللہ اس بندے نے مجھے چھوا بھی تھا، مجھے چوما بھی تھا۔ اس بندے کے لیے گواہی دے گا یہ پتھر، حجر اسود اتنی بڑی کرامت، گواہی دے گا، سفارش ہوگی۔ لیکن قربان جاؤں صحابہ کے عقیدہ اور منہج پر کیا فرمایا؟ خام سامنے کھڑے ہو گئے حجر اسود کے سامنے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں اعلم انک حجر، کہتے ہیں یہ تو مجھے پتا ہے اور میرا عقیدہ کہ تو صرف پتھر ہے، تو صرف پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان سے تو مجھے بچا سکتا ہے۔ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حجر اسود اتنی کرامات ہونے کے باوجود، جنت سے آئے ہونے کے باوجود، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ نہ تو تیرے ذمے میں، تیرے اختیار میں نفع دینا ہے نہ نقصان سے بچانا ہے، لیکن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک فاقبلک، میں نے رسول اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ آپ کو بوسہ دے رہے تھے، میں بھی نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کو بوسہ دوں۔ یہ عقیدہ ہے، منہج ہے مسلمانوں کا۔ پتھروں پر گزارا نہیں ہے، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا ہوں چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ پتھروں کی، نہ شخصیات کی، نہ جانوروں کی۔ اب بولے جانوروں کی کیسے؟ بہرحال یہ تو اس وقت کا بھی ذہن تھا لوگوں کا، اور اس وقت بھی موجود ہے لوگوں کے اندر۔ چلے کچھ مثالیں بیان کر دیتے ہیں تاکہ سمجھ بات واضح ہو جائے گی۔ اس وقت کے لوگوں کے زمانے میں بھی ایک چیز تھی کہ یہ جانور پرندے بھی کچھ نہ کچھ نفع نقصان کے مالک ہیں۔ اللہ نے بلکہ شریعت نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اس عقیدے کی نفی کر دی اور کہا لا ہام ولا بوم، لا ہام ولا بوم، فرمایا اگر کوئی الو کسی کے گھر کے دروازے پہ، آج بھی عقیدہ بنا ہوا ہے، آج بھی اگر الو کسی کے گھر کے دروازے پہ بیٹھ جائے تو کہیں گے منحوس پرندے کو اٹھاؤ، لگتا ہے کوئی مرے گا، اڑا دو اس کو، پتھر مارتے اڑا دیتے ہیں۔ ارے بھائی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی خلقت ہے، اللہ نے پیدا کیا اور رات کو اڑتا ہے، بیچارہ کسی جگہ پہ آپے بیٹھا ہو گیا، اور اس کو یہ عقیدہ بنا دینا۔ اسلام نے کہا نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ارے جانوروں کی عبادت اور کیا ہوگی کہ گھوڑے کو سجا کر اس کو گھما پھرا کر، اوپر بھی نہیں نیچے سے گزر کر، خود بھی
اپنے پورے اہل خانہ کو بھی، مرد بھی عورت بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی، سارے نیچے سے گزار رہے ہیں کہ برکتیں حاصل ہوں گی. بچائیں کون سی برکتیں یہاں سے حاصل ہو رہی ہیں؟ بہرحال یہ بھی گھوڑوں کی عبادت کرنا یہ بھی شرعاً ثابت نہیں ہے. لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون. قربان جاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اونٹنی تھی، قصہ سنا تو ہوگا، سے بخاری کے اندر روایت موجود ہے. ایسی اونٹنی کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کوئی بھی مقابلے میں دوڑا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی آگے آگے. ایک اعرابی باہر سے آیا، دیہاتی آدمی تھا، نے کہا میں مقابلہ لگاؤں. اچھا لگا دی مقابلہ. سب کو یہی تھا، سب کو یہی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی، کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، بھلے کوئی کون کیا ہاتھ سے آیا ہو. اس نے مقابلہ لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے، اور وہ دیہاتی جیت گئے. اونٹنی نبی علیہ السلام، جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری کر رہے تھے، یعنی سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے، لیکن وہ عربی اونٹنی سے آگے نکل گیا، اس کا اونٹ آگے نکل گیا. صحابہ پریشان ہو گئے، ارے بھائی یہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پیچھے کیسے رہ گئی، وہ کیسے ہار سکتی ہے؟ اور مسلمانوں عقیدہ بنا لو جس پر نبی بھی سواری کر رہے ہیں وہ بھی پیچھے رہ گئی، وہ بھی پیچھے رہ گئی. آج کا کون سا گھوڑا لے گئے اس پر آپ پتہ نہیں کہاں سے مسلمان کو تبرکات لینے شروع کر لیتے ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے قاعدہ اور قانون وضع کر دیا ہے. فرمایا اللہ کا اصول ہے کہ جب کسی چیز کو اٹھاتا ہے تو اس کو پھر نیچے بھی لاتا ضرور ہے. جب کسی چیز کا عروج ہو تو زوال بھی ضرور آتا ہے، یاد رکھ لینا. باقی تو جانوروں کی عبادت بھی نہیں ہے، شخصیات کی نہیں، پتھروں کی نہیں، اور اس کے علاوہ جانوروں کی بھی نہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، میں نہیں ذکر کرنا چاہتا، لیکن اسی پر میں اس پر اتفاق کرتا ہوں لیکن سمجھ آنی چاہیے. چلے ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بھائی جمادات کی بھی نہیں. جمادات کے وہ چیزیں ہیں جیسے پتھر، لکڑ وغیرہ جس کی عبادت بھی شریعت میں نہیں ہے. آج کل کے مسلمان بھی اس میں، ہمارے دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے بھی بہت اس میں گھرے ہوئے ہیں. ذرا اس کی طرف اشارہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل ہر پارٹی کا اپنا اپنا جھنڈا ہے. ہاں جھنڈوں کی بھی عبادت بھی کی جاتی ہے. جہاں بھی دیکھا جھنڈا لٹکا ہوا ہے، چاروں طرف سے اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، جھنڈے کو چاروں طرف سے باندھ کے رکھا ہوا ہے، اور کہہ کر نفع نقصان کا مالک ہے. ذرا کھول تو صحیح کیسے کھڑا ہوتا ہے، پتہ تو چلے گا. خود باندھ کے رکھا ہوا اس کو چاروں طرف سے، اور کہہ رہا ہے یہ جھنڈا میرے سعادت مندی کا باعث بنے گا. ارے بھائی خود ہی تو نے چاروں طرف سے باندھ کے رکھا ہے، اس کو ذرا کھول تو صحیح، پتہ تو چلے ہوا میں رکتا کہ نہیں رکتا. ایک تو یہ پہلا بات. دوسرا، جہاں اور لوگوں نے شخصیات نے اپنے جھنڈے بنا دیے، یہاں ہر پارٹی نے اپنا اپنا جھنڈا بنا دیا اور اس پر مرنا مٹنا عقیدہ بنا لیا لوگوں نے. میرے پارٹی کا جھنڈا ہے، بس یہی حق پر ہے اور سارے ہی باطل پر ہیں. خدا نہ خاصا اگر کسی کا جھنڈا نیچے گر گیا اور کوئی میرے جیسا غریبان سے گزر گیا تو اس کی تو شامت ہے. ہاں بے حال کر دیتے ہیں لوگ. یہ کہاں کا منہج اور عقیدہ ہے کہ جھنڈے لے کے کھڑے کر دو اور یہ اسلام نے سکھا دے کہ تمہاری پارٹی کا جھنڈا ہے اور یہ تمہاری پارٹی کا جھنڈا ہے. تو شریعت اسلامیہ، دین اسلام ان عبادات سے، یہ حزبیات اور جماعت پارٹی سے منع کرتا. یہ بھی بت بن چکے ہیں آج کل. یعنی ایک جماعت ہے تو دوسری کو کہتا ہے وہ کافر ہے، یہ جماعت ہے تو وہ کافر ہے، میں ہی جنت میں جا رہا ہوں اور باقی سارے جہنم میں جا رہے ہیں. تو یہ بھی کیسا طریقہ ہے؟ تو فرمایا لا اعبد ما تعبدون. مسلمانوں یہ منہج بھی نہیں ہے. تو فرمایا لا اعبد ما تعبدون، کہ نہیں میں عبادت کرتا ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد. میں نے کہا کہ اس جملے جو 2 مرتبہ بار بار آ رہے ہیں، 4 مرتبہ اس کو ذکر کیا گیا ہے، اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر تکرار ہے. بار بار اس چیز کی تاکید کی جا رہی کہ نہیں، مسلمان کبھی بھی نہیں، ان کے کسی معاملے کے اندر شرکت نہیں کرنی، ملوث نہیں ہونا ان کے کسی معاملے کے اندر. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ لا اعبد ما تعبدون کا معنی یہ ہے کہ مطلب یہ کہ پہلے میں ذکر کر دیا لا اعبد. اعبد یہ فعل ہے، کرنے کے معنی میں. فعل سمجھتے ہیں نا، اسم فعل ہر تو سمجھتے ہیں بھائی، اتنا تو سمجھ آنی چاہیے. یا لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا. اور دوسری اگلی آیت کے اندر فرماتے ہیں ولا انا عابد. پہلے کہہ دیا عابد اور دوسری میں فرما دیا عابد. پہلے آیت کے اندر فعل کا ذکر ہے اور دوسری آیت کے اندر اسم کا ذکر ہے.
تو یہاں مفسرین نے اللہ نے ان کو سمجھ لی، کیا فرمایا کرتے کہتے ہیں یہاں مطلب مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ تو میں اب ان کی عبادت کرتا ہوں، فعل کے معنی میں فعل وہ جو کام جاری ہے، فعل وہ جو کام جاری ہے، اور اسم کا معنی ہے جو مستقبل ہے، فرمایا کہ نہ تو میں اب ان کی عبادت کر رہا ہوں، نہ میں آئندہ ان کی کبھی عبادت کروں گا۔ کہ آج تو چاہے لوگوں کا موقف ہے نا، آج میں بڑا ٹھوس ہوں، بڑا مضبوط ہوں، کچھ دن گزرتے نہیں کہ حضرت صاحب بھی نظریں نیچے جھکا کے ان کی پارٹی میں جا کے شریک ہو جاتے ہیں، حضرت بھی وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ فرمایا نہیں، مومن ہمیشہ ہر حال میں ایک ہی رہتا ہے، منافق نہیں ہوتا کہ آج یہاں تو کل وہاں، فرمایا یہ حال نہیں ہوتا مومن کا۔ تو فرمایا لا اعبد، نہ میں ابھی اس حال میں ان کی عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد، اور نہ ہی میں مستقبل میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں، نہ ابھی نہ کبھی زندگی میں عبادت ہوگی۔ تو فرمایا ایک معنی یہ، اور دوسرا مطلب یہ ہے، بلکہ تیسرا مطلب یہ ہے کہ فرمایا نہ تو میں اپنے رب کی جس طریقے سے عبادت کرتا ہوں تم اس طرح اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جس طریقے سے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس طریقے سے تم عبادت نہیں کرتے، اور جس طریقے سے تم عبادت کرتے اس طریقے سے میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ وہ کس طرح اللہ تو وہ مانتے تھے؟ نہیں مانتے تھے، بالکل مانتے تھے، قرآن گواہ اس بات سے بھرا ہوا ہے۔ سوال کیا گیا بار بار ان سے، کیا یہودی اللہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ کیا عیسائی اللہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ کیا یہ ہندو اللہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ کیا یہ مجوسی نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ لیکن کیسے مانتے ہیں؟ مانتے ہیں ملاوٹ کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اللہ وما امروا، اس چیز کا حکم نہیں دیا گیا الا کس چیز کے لیے؟ فرمایا لیعبدون، یہ فرمایا مخلصین لہ الدین، فرمایا ان کو صرف حکم یہ دیا گیا کہ وہ اخلاص کے ساتھ دین کو جو اللہ کی عبادت کرنی ہے وہ اخلاص کے ساتھ انہیں عبادت کرنی ہے، خالصا لہ، اللہ کے لیے خالص عبادت کرنی ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ کوئی شرک نہیں ہوگا اس کے اندر۔ تو ان کی عبادت کے اندر یہاں ایک اور بات، جس طریقے سے اور منہج سے تم اللہ کو مانتے ہو اور اللہ کے بارے میں عقیدہ بناتے ہو وہ میرا عقیدہ نہیں ہے۔ جیسے کیونکہ یاد رکھ لینا، جیسے جب انسان کا عقیدہ درست نہ ہو تو اس عقیدے کا اثر اس کی عبادت پر بھی آتا ہے، اس عقیدے کا اثر اس کی عبادت پہ آتا ہے۔ جب اس عبادت پر اس کا اثر ہو تو اس کے معاملات پر بھی اس کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب معاملات میں ہے تو اس کے رہنے سہنے پر بھی اس کا بڑا اثر اس پر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں اس کے اندر۔ جیسے میں ایک دو مثال دے کے آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ سمجھ آ جائے۔ اسی لیے شریعت نے کلی طور پر انکار کر دیا کہ اتفاق ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا مطلب ہے؟ جس طرح یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو ذکر کیا، یہودیوں کا یہ عقیدہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ کہتے تھے، جیسے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کے اندر وہ کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، ان کا عقیدہ تھا نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے۔ کیا مطلب اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے؟ کیا مطلب ہے کہ وہ خرچ نہیں کرتا، نعوذ باللہ بخل کرتا ہے، استغفر اللہ۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ نے ان کا رد فرمایا، رد کیا، فرمایا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جس طرح صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، سحال اللیل والنہار، کہ اللہ دن رات خرچ کرتا ہے، دن رات خرچ کرتا ہے اور کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ کے ہاتھ ہیں، ہم مانتے ہیں، جس طرح اس کے شان کے اور عظمت کے شان کے لائق ہے، بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی کیفیت کے بیان کیے ہم اللہ کے ہاتھ کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ مخلوق کی طرح ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے نہیں کہیں گے، اور یہ بھی نہیں کہیں گے، نہ تشبیہ دیں گے کسی مخلوق کے ساتھ، نہ کیفیت بیان کریں گے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہیں گے اللہ کی جتنی صفات ہیں ہم اس کو حقیقی مانتے ہیں، اس طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ نے بیان کی ہے رسول اللہ کو حقیقی معنی کے اندر، اور جس طرح اللہ کے شان کے لائق ہے، جس طرح اللہ کے شان کے لائق ہے۔ دوسرا مسئلہ اس کے اندر، جس طرح انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مانا اللہ بخل کرتا ہے، تو اس وقت نتیجہ کیا ہوا؟ اگر یہ عقیدہ ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ نہیں دیتا، تو عقیدہ یہ بنے تو عبادت میں کیا ہوگا ان کا؟ استغفر اللہ العظیم، وہ کبھی بھی بندہ اللہ سے نہیں مانگے گا۔ جس بندے کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہو کہ اللہ دے گا ہی نہیں تو وہ اللہ سے مانگے گا کیسے؟ جب یہ عقیدہ بن جائے کہ اللہ دے گا ہی نہیں، یہی عقیدہ یہاں پر بھی فاسد عقیدہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے نہیں مانگتے، ڈائریکٹ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے نہیں مانگتے، یا میں اس قبر والے سے یا اس پیر والے سے کہوں گا وہ مجھے دلا دے گا، تو یہ عقیدہ غلط ہے۔
جب یہ عقیدہ بنے کہ میری تو اللہ سنے گا ہی نہیں تو وہ کیسے ڈائریکٹ اللہ سے مانگے گا؟ حالانکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر صراحت کے ساتھ فرما دیا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دوں گا، مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ لیکن عقیدہ جب غلط ہو جائے تو عبادت بھی غلط ہونے لگ جاتی ہے، معاملات بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر ان لوگوں کا، یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا اللہ سے نہیں مانگتے، اب کیا جو پیسے ہاتھ میں آ جائے نا، اگر کسی بندے کے کسی کے ہاتھ میں پیسے آ جائیں، فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ۔ اگر ان کے پاس کسی کا پیسہ ہاتھ میں آ جائے نا تو واپس نہیں کرنا، کچھ تو اچھے تھے وہ واپس کر دیتے، لیکن جن کا عقیدہ خراب تھا وہ واپس نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، ارے بھائی چھوڑو، یہ ایسے ہی، یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، ہمیں کیا ان سے، کھا لیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سے کون سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے، ہم سے کوئی سی پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ تو جس طرح عقیدہ بنائیں گے اسی طرح ان کی عبادت میں وہ چیز آئے گی، اسی طرح معاملات میں، اسی طرح ان کی ذاتیات اور ان کے رہن سہن کے اندر وہ چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ تو شریعت نے اس چیز سے بھی منع کر دیا کہ عقیدہ صحیح ہوگا عبادت درست ہوگی، عبادت درست ہوگی معاملات درست ہوں گے، معاملات درست ہوں گے تو اس کے احوال بھی درست ہوں گے۔ مثال آخر ذکر کر کے اپنی بات کو پورا کروں، اللہ تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ کیا، میں نے کہا عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر یہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اتنا خزانہ دیا، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ اتنا بات اور نصیحت کرنے کے باوجود انہیں اللہ نے اتنا خزانہ دیا ہے، خزانہ تو دور کی بڑی بات ہے، خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے بڑے بڑے لشکر، بڑے بڑے آدمی چاہیے، مجھے جیسا آدمی کمزور تو اس کا ایک حصہ بھی نہ اٹھا پاتا۔ فرمایا وبالعصبة أولي القوة، ایک جماعت وہ بھی طاقتور، مطلب میرے جیسا کمزور پتلا دبلا پتلا آدمی نہیں تھا، پہلوان تھے جو خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے، وہ خزانہ کتنا ہوگا۔ اب دیکھیں عقیدہ خراب ہے، عبادت بھی خراب، معاملات بھی خراب، لوگوں پر خرچ نہیں ہوگا۔ پھر کیسے؟ جب خزانے کے ساتھ جاؤ، حشمت کے ساتھ، حشم جشم کے ساتھ باہر نکلا نا تو لوگوں نے، کسی نے کہا کہ بھائی جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا کر، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، آخرت کی بھی کوشش کر۔ تو آگے سے جواب کیا، ارے کیسی باتیں کرتے ہو مولوی والے، قال انما اوتیت علی علم عندی۔ اور مسلمان یہ بات یاد رکھ لینا، کبھی فرعون اور قارون والی بات کو نہ دہرانا۔ کیا فرمایا؟ وہ قرآن گواہ اس بات کا، وہ کیا کہتا ہے؟ اپنے آپ کی بڑا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے قال انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو دیکھ رہا ہے یہ تو میری بڑی ذہانت کا کمال ہے، یہ تو میرا تجربہ ہے، یہ تو میرا علم ہے، یہ تو میرے کمالات ہیں۔ عزیزان گرامی مسلمان، کبھی بھی اپنے اس نعمت کو اپنی طرف منسوب نہ کرنا بلکہ اس مالک خالق حقیقی کی طرف منسوب کرنا جس نے یہ عطا کی ہے، اس نے عطا کی ہے، کرنا اس کی طرف۔ کہا کہ یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے کمایا، ہاں کمایا ہے، تجھ سے زیادہ کمانے والے اور بھی ہیں، تجھ سے زیادہ کمانے والے اور بھی ہیں، اللہ کا شکر کر، اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو عقیدہ غلط ہوگا تو عبادت بھی غلطی ہوگی، تو فرمایا ایسا حال ہوگا، تو فرمایا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ یہاں یہ عقیدہ ہے، عقیدہ الولا والبراء، عقیدہ الولا والبراء، وحدت ادیان کی بات کی جاتی ہے۔ بھائی کافر نہیں کہنا کسی کو، سارے ٹھیک ہیں، آپ کسی کو برا نہیں کہنا۔ بھائی ہم بھی کسی کو کیا کام، کیوں کہیں گے کسی کو برا، ہمارا کیا جاتا ہے کسی کو برا کہنے، ہم کیوں کہیں کسی کو برا، ہمارا کیا جاتا ہے، ہم نہیں کہتے کسی کو برا۔ لیکن جہاں شریعت نے واضح دلیل پیش کر دی، جہاں شریعت نے دو ٹوک الفاظ بیان کر دیے مسلمان، وہاں یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، کمپرومائز، جو ادھر سے کچھ ادھر سے کام نہیں چلے گا۔ یہاں پر فرمایا لکم دین، اور کچھ لوگوں نے اس آیت کو دلیل بنا دیا، اور دو بار روٹی پا کر بھی دو بندے لڑ رہے ہو نا تو کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین۔ دو جاہل بندے بھی طہارت کے مسئلے پہ لڑ رہے ہو نا، جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ استنجا کیسے کی جاتی ہے، وہ بھی اس آیت سے دلیل لے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہو نا، وہ آپس میں جھگڑا کریں، کہتے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین، پھر تم پر کون سا دین نازل ہو گیا اور اس پر کون سا دین نازل ہو گیا، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ کون سے جاہل والی بات ہو گئی؟
آج جو بھی چھوٹی چھوٹی بات میں نہیں بھائی لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. پتہ نہیں اس پر کون سا جبریل آ گیا اور اس پر کون سا فرعون قادیانی پر تو ٹیچی آتا تھا. ہاں قادیانی پر جو اس پر جو وہی لے کے آتا تھا وہ کہتا مجھ پر ٹیچی آتا ہے. اب واقعی اس پر ٹیچی آئے گا بھائی، جو اللہ کا جھوٹ ہے جو جھوٹی دعویٰ کرے گا اس پر ٹیچی آئے گا اور کون آئے گا؟ آخر میں چیچی کرا کے چلا گیا اس کو. خیر لا الہ الا اللہ. تو یہ لوگ جو جس طرح جملے استعمال کرتے ہیں وہ درست نہیں ہیں. یہ بیٹھے مجلس میں کہتے ہیں تمہارا دین تمہارے لیے میرے لیے نہیں، یہ کون سا تمہارا الگ دین ہو گیا اس کا دین ہے؟ غلط بات ہے، یہ معنی مقصود ہے ہی نہیں، یہاں یہ بات ہی نہیں. اور دوسری بات جو ایک اور مسئلہ غلط استعمال کیا جاتا ہے لکم دینکم ولی دین سے ایک معنی بھائی ہر کسی کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جو مرضی ہے جو دین اختیار کر دے. تو مسلمان اپنا اختیار دین اختیار کرو، وہ کافر اپنا دین اختیار کرتے ہیں، کیوں ان کو تنگ کرتے ہو؟ کیوں کہ ایک اور آیت سے بھی استدلال لیتے ہیں. وہ کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر کہتے ہیں دیکھو بھائی کوئی کسی کو اگر روکے نا کوئی بھائی یہ نہ کر، آگے کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، بھائی دین میں سختی نہیں ہے. واہ بھائی سارے مفتی بھائی ہم تو بس مسلح لپیٹ کے گھر جا کے بیٹھ جائیں. دو آیتیں سب کے سامنے آ گئی ہیں، ایک لا اکراہ فی الدین، ایک لکم دینکم ولی دین، کہ دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. بھائی دونوں ہی معنی مفہوم غلط لیتے ہیں، یہ مطلب ہے ہی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اور اس آیت کو سامنے رکھیں اور آگے دوسرے ایک آیت پڑھ کے باقی ساری آیتوں کو بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پسند کیا گیا دین اسلام. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں پسندیدہ دین اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کوئی کتنا بھی اچھا دین اور لے کے آئے اللہ فرماتا ہے فلن یقبل منہ، اسے قبول ہی نہیں کیا جائے، مانا ہی نہیں جائے گا، اللہ کے قابل قبول ہے ہی نہیں. تو کیا مانا اور مطلب ہے یہاں کا؟ دو باتیں یاد رکھ لیجیے گا. بعض مفسرین تو کہتے ہیں کہ جہاد کی جب آیت نازل ہو گئی تو یہ آیت ہی منسوخ ہو گئی، لیکن کچھ نے کہا کہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، اس کے دو معنی اب لیے جائیں تو یہ منسوخ نہیں، محکم آیت رہ جائے گی. کیسے؟ اس آیت کا معنی مفہوم یہ ہے کہ شریعت نے تین چیزوں کی اجازت دی ہے. کیسے؟ کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ، یا مسلمان ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، دین ہمارا بھی آپ کا بھی. عصم منی دماءهم واموالهم واعراضهم، فرمایا جس بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے اپنا خون بھی مجھ سے بچا لیا، اپنا مال بھی مجھ سے بچا لیا، اپنی عزت کی بھی حفاظت کر لی. کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ. دوسری بات کلمہ نہیں پڑھتا تو فرمایا دوسرا کام یہ کرے کہ جزیہ ادا کرے، ٹیکس ادا کرے. اگر رہنا ہے یہاں پر تو پھر جزیہ ادا کرنا آتا ہوگا، اس جزیے کے بدلے میں تمہاری حفاظت کی جائے گی، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. تم جس چیز پر تم اعلانیہ نہیں کھلم کھلا اس کی دعوت نہیں دو گے، کھلم کھلا تم اس کی دعوت نہیں دو گے. ہاں آج تو کھلم کھلا دعوت بھی جاتی ہے اسلامی ملکوں کے اندر، اس کی پرچار کی جاتی ہے باہر کے. تو ان کو اپنی عبادت ہے جہاں پر تم اپنی عبادت کر سکتے ہو، لیکن جزیہ ادا کرو گے. اگر نہ اسلام قبول کرتے ہو نہ جزیہ ادا کرتے ہو تو پھر تیسرا عمل السیف بیننا، تیسرا کام ہمارے درمیان تلوار ہوگی جو فیصلہ کرے گی. تیسرا کام تلوار ہے. تو ایک معنی یا لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم مسلمان نہیں اختیار دین ہونا چاہتے تو پھر جزیہ دے کر مسلمانوں کی غلامی کو قبول کر لو، یہ معنی مراد ہے. تو اس صورت میں جائز ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، اگر نہیں قبول کرنا چاہتے تو جزیہ دے کر مسلمانوں کی غلامی کو قبول کر لو، یہ بات ہے. یہ قطعاً مراد نہیں ہے کہ اس کی مرضی ہے وہ کافر رہے اور آزادی سے گھومتا رہے اور اسلام کی مخالفت کرتا رہے اور مسلمان ان آیتوں سے استدلال کرتا رہے کہ سارے ہی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں. نہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کی سیرت کو ہی قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا. لقد کان لکم فی اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کس میں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں. کیسے؟ اور اس کے جو ماننے والے تھے اذ قالوا لقومه، اس نے جب انہوں نے اپنے قوم کا اذکار لقومه اور ان لوگوں جو کے ساتھ تھے انہوں نے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فرمایا سیدنا ابراہیم کہتے ہیں اور جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ لوگ بھی یہ اعلان کرتے ہیں، برات کا اعلان کرتے ہیں کہ نہیں ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق
نہیں ہے، مشرکین کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے ہٹ کر کسی اور مذہب کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عقیدہ الولاء والبراء کا ہے تو مسلمان مسلمان ہے، کافر کافر ہے، مسلمان کافر جیسا نہیں، کافر مسلمان جیسا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لا يتوارث اہل ملتین، کہ مسلمان ایک الگ ملت ہے اور اس کے علاوہ باقی جتنے کفر والے ہیں الگ ملت ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر ایک مسلمان پہلے کافر تھا پھر مسلمان ہو گیا، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس مسلمان کا اس کا کافر والد وارث نہیں بن سکتا۔ لا يتوارث اہل ملتین، وہ وارث نہیں بن سکتے۔ یہ الگ ملت اسلامیہ ہے، وہ الگ ملت کفر ہے۔ تو فرمایا یہ سورت پوری اس بات پر مبنی ہے کہ مسلمانوں ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کے وہ معاملات جو مشرکین کرتے ہیں عبادات کے، اور جن جن چیزوں کی وہ عبادت کرتے ہیں، مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان سے برات کا اعلان کرنا ہے۔ عقیدہ الولاء والبراء ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس موضوع کو انشاءاللہ کبھی تفصیل سے ذکر کریں گے کہ مسلمان اس کے اندر کس حد تک غلطی کرتے ہیں، کبھی کوتاہی میں چلے جاتے ہیں۔ شاید وہ نہیں سمجھتے کہ ہم یہ جو جملے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عقیدے کے منافی ہیں، منہج کے منافی ہیں، بطور خاص وہ لوگ جو باہر سے 2-3 چکر لگا کے آ جائیں نا تو ان کے دماغ میں ہوا بھر جاتی ہے اور وہاں کے گنگناتے رہتے ہیں، وہاں یہ ہے، وہاں یہ ہے، وہاں یہ ہے، سب مسلمانوں کو ایک لائن پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ عقیدہ الولاء والبراء کے منافی چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک مسلمان کا مقام اور وقار بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، کسی کافر کے ساتھ تشبیہ تو دی نہیں جا سکتی۔ کسی مسلمان اور مومن کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہزار ہاں ہو سکتی ہیں عزیزان گرامی، لیکن ایک مسلمان کے مقابلے میں کوئی کافر آ ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث پڑھ کے اپنی بات کو پورا کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بیت اللہ کی حسن و حرمت بہت بڑی ہے، لیکن ایک مسلمان مومن کی حرمت تجھ سے بھی بڑھ کر ہے، تجھ سے بھی بڑھ کر ہے، بیت اللہ سے بڑھ کر۔ تو سوچو تو صحیح کیسے پھر ان کے گنگنائے جاتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔